السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جب اس انسان کی بہت زیادہ یاد آئے تو پھر کیا کریں۔ بڑے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنی ویڈیوز میں ہمیں کہتے ہیں کہ زندگی میں موو آن کرو، موو آن کرو۔ ایک انسان اگر زندگی سے چلا جائے تو زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ کی باتوں سے ہم موٹیویٹ ہو کر کانٹیکٹ ختم کر دیتے ہیں، نو کانٹیکٹ رول کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 1 ہفتہ گزرتا ہے، پھر ہمیں اس کی یاد آنے لگتی ہے۔ تو پھر ہم ایسی کنڈیشن میں کیا کریں؟ تو میرا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی زندگی میں موو آن کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہم موو آن کرنا چاہتے ہیں، اس ذہنی اذیت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، بالکل اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے بالکل خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ موو آن ہونا چاہتے ہیں نا، جب آپ نے یہ بات مان لی تو 50% تو مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب رہی بات کہ جب بہت زیادہ یاد آتی ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، سونے لگتے ہیں، کہیں پر بھی اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جو آپ کی کھوپڑی ہے نا، یہ جو آپ کا مائنڈ ہے، یہ مصروفیت چاہتا ہے، یہ کام چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی کام میں مصروف نہیں کریں گے نا، کسی اچھے کام میں، کسی پروڈکٹیو کام میں، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کو کسی نہ کسی برے کام میں انوالو کر لے گا۔ صدیوں پرانا کوئی مسئلہ پڑا ہوگا، وہ ٹینشن اٹھا کر آپ کے پاس لے کر آ جائے گا۔ آپ کے مائنڈ میں ہر وقت یہ خیال چلنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک قیمتی ہیرا کھو دیا ہے، آپ نے ایک قیمتی انسان کھو دیا ہے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی تو آپ دوبارہ سے ریلیشن شپ کنٹینیو کر لیں۔ اس طرح کی تھاٹ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے دماغ میں ڈیلی بیسس پر ایک ریسرچ کے مطابق 60 سے 70 ہزار خیالات آتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح کی پہلے آپ کی ایک لائف کا سکیجول چل رہا تھا، آپ کی بات ہوتی تھی، آپ نے ایون کہ اپنی پسند کے سارے کام چھوڑ دیے ہوں گے۔ اب نہ تو آپ کا کسی کام میں دل لگ رہا ہوگا، نہ آپ کو اپنا خیال رہا ہوگا، اس طرح کی بڑی آپ کشمکش میں ہوں گے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ کسی سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں نا، تو پوری طرح سے نکلیں۔ اب پوری طرح سے آپ نے کیسے نکلنا ہے؟ دھیان سے بات سنیے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی اس آدمی کے سکرین شاٹ ہیں، میسیجز کے، جتنی بھی وائس ہیں، جتنی بھی کال ریکارڈنگز ہیں، جتنی بھی پکچرز ہیں، ان سب کو ڈیلیٹ کر دو، ٹوٹلی۔ اچھا، اب یہ ہوگا بڑا مشکل کام، اور کچھ لوگ آپ کو یہ بھی مشورہ دیں گے کہ نہیں جی آپ نو کانٹیکٹ رول کا فالو کر لیں، موو آن کر لیں، لیکن آپ پکچر اور میسیجز اور کال ریکارڈنگ ان کو ڈیلیٹ نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یہی آپ کے موو آن ہونے میں آپ کی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ بیٹھیں گے اکیلے تو آپ تصویر دیکھ لیں گے، آپ سکرین شاٹ دیکھ لیں گے، آپ وائس سن لیں گے۔ تو جب آپ اسی کمفرٹ زون میں رہیں گے، اسی کنویں میں رہیں گے، تو اس کنویں سے باہر کیسے آئیں گے آپ؟ اگر موو آن کرنا ہے تو ٹوٹلی موو آن کریں۔ ہر جگہ سے سوشل میڈیا پر بلاک کریں، اپنا موبائل نمبر وہ چینج کر لیں، جتنی پکچر، جتنے بھی ٹیکسٹ، وائس، پکچر، ساری فارمیٹ کریں، ساری ڈیلیٹ کریں، کشتیاں جلا دیں بالکل۔ اس طرف دوبارہ آپ نے منہ نہیں کرنا۔ اور جو بندہ آپ کے اس ریلیشن شپ کو جانتا تھا، ایک ہوتا ہے نا تھرڈ پرسن جس کو آپ کے ریلیشن شپ کا پتہ ہوتا ہے، جو آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کا یار ہوتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی سنا کیسا چل رہا ہے ریلیشن شپ۔ تو جتنے بھی ایسے بندے ہیں جو اس طرح کا حال احوال پوچھنے والے ہیں، ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور جس جگہ آپ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، کسی جگہ آپ کی اس انسان سے ملاقات ہوئی تھی، بیٹھے تھے، چائے پی تھی، اس جگہ پر بھی آپ نے نہیں جانا۔ اس جگہ سے اوائڈ کرنا ہے۔ جو انسان اس کے بارے میں حال احوال پوچھتا ہے یا حال احوال بتاتا ہے، اس انسان سے اوائڈ کرنا ہے۔ اور مائنڈ کو یہ بتانا ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا، جو بندہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے لیے وہ مر گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب دیکھیں،
اگر کوئی ہمارا عزیز و اقارب اس دنیا سے چلا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا ہم روتے ہیں، لیکن یہ رونا دھونا یہ کتنے دن تک رہتا ہے؟ 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، ختم ہو جاتا ہے سب، بالکل نارمل لائف جس طرح پہلے چل رہی ہوتی ہے ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں نا، آپ کے مائنڈ میں یہ خیال ہے، ابھی تک اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ خیال ہو کہ جی ابھی ہمیں کوئی اس طرح کوئی تعویذ مل جائے گا، کوئی اس طرح کا کوئی میجک ہوگا، کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسی ٹرک ہمیں مل جائے گی کہ ہم اس پر اپلائی کریں گے تو وہ بالکل ہمارے دماغ سے نکل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے مائنڈ میں رہے گا، کیونکہ آپ کا ایک بہت سارا وقت گزرا ہے، آپ نے بہت سارا ٹائم سپینڈ کیا ہے، تو وہ ایک ماضی تو آپ کا رہنا ہی رہنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب آپ زندگی میں موو آن کریں گے نا، اپنی زندگی کا کوئی پرپس ڈیفائن کریں گے، اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کریں گے، اس انسان سے فوکس ہٹا کر کسی اپنی سکل پر، اپنے کسی پسند کے کام پر لگائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ وہ جو ابھی آپ کو تکلیف ہے نا، جتنا ابھی آپ ہرٹ ہو رہے ہیں یا جتنا ابھی آپ ذہنی اذیت برداشت کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ وہ اذیت کم ہوتی چلی جائے گی، وہ درد کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، ایک ٹائم کے بعد کہا جا سکتا ہے، کافی ٹائم کے بعد جب آپ زندگی میں آگے گرو کر جائیں تو آگے زندگی میں بہت سارے مسائل، بہت ساری پرابلم آ جاتی ہیں۔ ہر بندے کو اپنے سر کی پڑی ہوتی ہے، کسی کو یاد کرنے کی کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن سٹارٹنگ میں تھوڑا تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن یاد رکھیے گا یہ تھوڑے دن کی تکلیف بہتر ہے کہ آپ ساری زندگی تکلیف میں گزاریں۔ تھوڑے دن برداشت کر لیں، تھوڑے دن یاد آئے گی، تھوڑے دن کے لیے اندر سے یہ خیالات آئیں گے کہ دوبارہ کانٹیکٹ کر لیں، لیکن جہاں وفا آپ کو نہیں ملنی، اپنی دیوار کے ساتھ سر مارنا ہے کہ جی وفا مل جائے، وفا مل جائے، وفا مل جائے، اور اس انسان میں وفا ہو ہی نہیں تو وفا ملے گی کیسے؟ وہ تو صرف اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے۔ تو تھوڑے دن کی اذیت برداشت کر لیں، آہستہ آہستہ جب آپ اس سچویشن سے نکلیں گے، اپنے آپ کو مصروف کریں گے تو یہ درد آپ کا ہلکا ہوتا چلا جائے گا اور آپ زندگی میں موو آن کر جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج سے آپ کا یہ کویسچن جو آپ کے مائنڈ میں تھا یہ سالو ہو چکا ہوگا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔